الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ہر لحاظ سے باعث برکت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا اس کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے حقوق کیا ہیں کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہو، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور پھر اس کو پڑھ کر دوسروں کو بھی سنایا جائے، جیسا کہ ہم اس پارے کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ کتاب پڑھ کر سنائیے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اور اس میں سمجھنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، آپ کے اوپر یہ بات فرض کے درجے میں تھی، تو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے ذریعے کیجئے۔ لوگوں کو بتائیے کہ ان کے رب نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے، انہیں اس زندگی میں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں انہیں اچھے انجام کی طرف لے جانے والی ہیں، اور کون سی چیزیں برے انجام سے دوچار کرنے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا اور پھر نماز کی ادائیگی، یہ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان ایک ایمانی اور شعوری سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کو روحانی زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہرحال ایک پیغمبر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری تھی، لیکن آپ چونکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، تو آپ کے بعد آپ کی امت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اگر واقعی صحیح معنوں میں نماز ادا کرے، شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اللہ کے آگے جھک جائے اور جھک کر اللہ کی پاکی بیان کرے، پھر سجدے میں چلا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، تو جو شخص دن میں 5 بار پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ایک تواضع بھی پیدا ہوتی ہے، ایمانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے بے حیائی کے کاموں سے دور کرتی ہے، اس سے نفرت دلاتی ہے اور دیگر برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی،
یعنی اگر وہ نماز صحیح طور پر ادا کرتا رہے گا تو ایک دن برائیوں سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی تلاوت قرآن مجید، نماز کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت ایک مخصوص وقت میں کی جاتی، اسی طرح نماز بھی اپنے مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی، لیکن اللہ کا ذکر ہر لمحے کیا جا سکتا ہے۔ یہ انفارمل وے ہے اللہ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کا، اور اللہ کی یاد دل کو آباد رکھتی ہے، غم سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو ذکر کی توفیق ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو تم بناتے ہو، تمہاری ساری مصروفیات، مشغولیات، تمہارے کام، تمہارے مشغلے سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ گویا انسان خواہ اللہ کی کتاب پڑھے یا نماز کی حالت میں ہو، یا اس کی زبان ذکر سے تر ہو، یا پھر دنیا کے کوئی کام کاج کر رہا ہو، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اگر یہ کام صحیح طریقے پر کیے جائیں اچھی نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی ناصحانہ انداز ہو، حکیمانہ انداز ہو، مناظرہ نہ ہو، بحث جدال جھگڑا نہ ہو، اور اس میں سختی اور درستی نہ پائی جائے، تاکہ بات دوسرے کے ضمیر کو جگائے نہ کہ اس کی انا کو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں، تو ان کے ساتھ انسان باوقار انداز میں بات کرے، فون طریقے سے بات کرے، اور ان کو ان کے ظلم سے روکے، کیونکہ اگر مخاطب کا رویہ مختلف ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی مختلف طریقے سے کرنا ہوگا۔ لیکن عام حالات میں انسان نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بات کرے، خواہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ بات کر رہا ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ تو کسی کو بھی بات کرنے یا اللہ کی بات بتانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ بات اس کے فائدے کی ہو، اس کے دل میں اتر جائے، اس کے لیے رہنمائی کا باعث ہو۔ یہ نہیں کہ انسان صرف اپنا سچا ہونا ثابت کر کے دوسرے کو صرف لاجواب کرنے کی ٹھان لے، یہ کافی نہیں، کیونکہ دین کو دوسرے تک پہنچانے کا مقصد دوسرے کو لاجواب کرنا نہیں ہے، ایسا جواب دینا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہاں جو ظلم کا طریقہ اختیار کریں، بات نہ مانے، پھر ان کی اپنی قسمت۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کیجئے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اختلاف کس بنا پہ، جھگڑا کس بات کا، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں، یعنی ہم سب کا ایک ہی طریقہ زندگی ہے کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار بنے۔ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لائے ہیں،
یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ، سب تو نہیں لیکن کچھ، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے اور اس کے علاوہ دیگر اہل کتاب میں سے، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تعصب کا شکار ہیں، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ نہیں مانتے، ورنہ یہ کتاب تو صاف صاف سمجھ آنے والی ہے، یہ آیات تو سب کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، 40 سال تک آپ نے کبھی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا، آپ تو امی تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ انہوں نے 40 سال تیاری کی اور اب یکا یک ایک کتاب پیش کرنا شروع کر دی۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہو کہ ایک امی شخص اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے جس کی پہلے سے اس بارے میں کوئی نالج نہیں، نو ہاؤ نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، تو یہ اچانک یکا یک کہاں سے آ رہا ہے؟ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ کلام کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے اور پاکیزہ ہستی کی طرف سے ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی نشانی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے، تو اس کے علاوہ انہیں اور کیا نشانی چاہیے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یعنی ان کا اپنا نقصان ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ خود اپنے کیے کی بھگتیں گے۔ یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یعنی دیر نہ، انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، عذاب آنے میں دیر نہیں، جب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں اور بہت ہی سخت قسم کا ہوگا۔ پھر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس صرف میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی اگر ایک زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور ایک جگہ پر تم اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑو، وہ جگہ چھوڑ دو۔ اللہ کی اور بہت بڑی زمین ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اپنے رب کے ساتھ رشتہ کاٹو نہیں۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ یعنی اپنی جان کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ جان تو آنی جانی ہے، اور اصل بات ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی فکر کرو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے ہیں نیک، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہجرت کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ معاش کی فکر ہے، کہ ہم اگر اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی زمینیں چھوڑ کر جائیں گے تو جس نئی جگہ پر جائیں گے وہاں پر ہمارے کھانے پینے کا، روزی کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو کون رزق دیتا ہے،
کیا یہ جانور اپنا رزق ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ وہ تو خالی ہاتھ گھروں سے نکلتے ہیں صبح اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. دن بھر کی کوشش سے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے. اس لیے اس فکر میں اپنے دین کو مت چھوڑو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل اور دل بہلانے سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے بچے سارا دن مثلاً گھر سے باہر کھیل رہے ہوں اور کبھی کھلونوں سے کھیلیں یا مٹی سے کھیلیں یا کسی اور چیز سے کھیلیں، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ تھک ہار کے گھر واپس آتے ہیں، کیا کما کے لاتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں، سفائے تھکاوٹ کے. اور واپس آ کے کتنے چڑچڑے ہو رہے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے یہاں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تھک رہا ہے. جب بہت کچھ کما بھی لے تو موت کے وقت ساتھ کیا لے کے جائے گا؟ سوائے دنیا کی تھکاوٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، خالی ہاتھ ہوگا. ہاں، صرف وہ ساتھ ہوگا جو اس نے جانے سے پہلے آگے بھجوا دیا تھا، آگے پارسل کر دیا. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم تھک رہے ہیں اور جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان کا ہماری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اگر وہ صحیح کام ہے جن کے پیچھے ہم تھکتے ہیں تو ہمیں صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں اس کا اجر ملے. اور اگر وہ غلط کام ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر نہ وہ غلط ہے نہ صحیح ہے، ایسے ہی بیکار ہے، کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، صرف دل کا بہلاوا، تو وہ بھی ورتھ نہیں. کیونکہ جس وقت میں انسان بہت کچھ کما سکتا ہو اس میں صرف ایک غیر فائدہ مند ایکٹیویٹی کیوں کرتا رہے. تو یہ زندگی ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، کیونکہ اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے جس کے لیے سامان آج تیار کرنا ہے. لیکن آج انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ میں امن ہی امن ہے اور باقی عرب جو تھا اس وقت اس میں سخت بدامنی تھی. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہی ہے. یعنی جو لوگ حق کو پانے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنا راستہ ضرور و ضرور دکھائے گا، انہیں ہدایت دے گا، سیدھی راہ پہ لے جائے گا اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے.
सूरत الروم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदअ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। अलिफ लाम मीम, रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए हैं और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद में भी, और वो दिन होगा जबकि अल्लाह की बख्शी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मनाएंगे। अल्लाह नुसरत अता फरमाता है जिसे चाहता है और वो जबरदस्त और रहीम है। ये वादा अल्लाह ने किया है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ज़हूर इस्लाम के वक्त दो बड़ी ताकतें थी, सुपर पावर्स, जिनके दरमियान अक्सर कशमकश रहती थी। एक तरफ मसीही थे यानी रूमी और दूसरी तरफ मजूसी यानी ईरानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद 603 हिजरी में ईरान ने रूम पर हमला किया और इस हमले में ईरानी कामयाब हो गए और रूमी मगलूब हो गए। यरूशलेम पर ईरानियों का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद 624 हिजरी में रूमी दोबारा ईरानियों पर गालिब आ गए। इस बात की पेशन गोई उस वक्त की गई थी जबकि बज़ाहिर इसके कोई चांसेस नजर नहीं आते थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो तदबीर थी वो गैर महसूस तरीके से अमल में आ गई। ये वही वक्त था जब दूसरी तरफ मुसलमानों को जंग बदर में फतह नसीब हुई थी। मुसलमानों की हमदर्दियां रूमियों के साथ थी क्योंकि वो अहले किताब थे, और इसके बरक्स मुशरिकीन जो मुसलमानों के दुश्मन थे उनकी हमदर्दियां ईरानियों के साथ थी जो कि उस वक्त मजूसी थे, आग परस्त थे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ऐसी पेशन गोई फरमा रहे हैं कि जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती है, लेकिन तारीख ने देखा कि वो वाकई वाक़या होकर रही, सामने आ गई। तो उसी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज जो लोग मगलूब हैं वो कल चंद साल के बाद गालिब आ जाएंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहती हैं। यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए इंसान को जब नेमत मिले तो उस पर अकड़े नहीं, और जब कोई तकलीफ आए तो उस पर बेसब्रापन न करे, नाशुक्रापन न करे, बल्कि हर हाल को अल्लाह का फैसला समझते हुए एक्सेप्ट करे और उसमें अपने रवैये को और मामले को दुरुस्त रखे। तो फरमाया कि एक वक्त आएगा कि आज की मगलूब कौम गालिब आ जाएगी और उस वक्त मुसलमान भी खुश हो जाएंगे, यानी दोहरी खुशी से। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है फतह अता फरमाता है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और हमने देखा कि वाकई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, बात हर बार सच हुई। लोग दुनिया की जिंदगी का बस जाहिरी पहलू जानते हैं, इसलिए वो जाहिर के मुताबिक अपनी राय देते रहते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल हैं। क्या इन्होंने कभी अपने आप में गौर व फिक्र नहीं किया? अल्लाह ने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया है, मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं, यानी मानते ही नहीं कि मरने के बाद उन्हें अपने रब के सामने खड़े होना है। और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, यानी कौम आद, समूद वगैरह, जो इनके रास्तों में ही बर्बाद शुदा बस्तियां खंडरात की शक्ल में मौजूद थी। वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे, यानी अहले मक्का से। उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा, यानी उसमें ज़राअत की, उसमें और इमारतें बनाई और खूब दुनियावी तरक्की की। वह अमरूहा, और उसे इतना आबाद किया जितना इन्होंने नहीं किया, यानी अहले मक्का ने उतनी तरक्की नहीं की।
ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، حق کو قبول نہ کر کے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی، اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، یعنی پریشان ہو جائیں گے، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے، گم سم ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے خود انکاری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں ہوں گے بھی نہیں، کام بھی نہیں آئیں گے، کوئی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز وہ ساعت برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی، اس دن انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ گروہ کس بنا پر ہوں گے؟ رنگ، نسل، قوم کی بنا پر نہیں، یہ گروہ ہوں گے انسان کے عمل اور اخلاق کی بلندی کی بنیاد پر، کہ جو جس طرح کے اعمال لے کر آئے گا اسی طرح کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو لیکن جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، یعنی خوش رہیں گے جنت میں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی دن جو جو اپنی کروٹ بدلتا جاتا ہے، سورج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ہر تبدیلی کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں یہاں۔ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، یعنی دونوں بظاہر مختلف ہیں لیکن ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انسان ہیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اور اسی طرح شوہر بھی بیوی کے لیے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے حق میں بہتر نہیں پائی گئی، کیونکہ نکاح کے بعد جو محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ وفاداری پر مبنی ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اور خیر و بھلائی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ محبت بھی باعث اجر ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور رحمت پیدا کر دی۔ اب آپ دیکھیے شوہر جو بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے، سارا دن کما کے لاتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر کی ضروریات فراہم کرتا ہے، تو یہ ایک رحمت ہے اس کی اپنی بیوی پر، اور اسی طرح بیوی شوہر کے آنے پر گھر کو اس کے لیے باعث امن بناتی ہے، گھر کا انتظام بہترین طریقے سے چلاتی ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے، یا اس کا شوہر اس پر غصہ اور ناراض ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ رکھا ہے، اس کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی ہیں اور ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی زمین پر کتنے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سکن کے کلرز بلکہ آنکھوں کے کلرز کیسے کیسے رکھے ہیں، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور پھر اسی طرح سب کی بولیاں فرق ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، یعنی دن کو قیلولہ کرنا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، یعنی اس سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن امید ہوتی ہے کہ اس سے خیر آئے گی، یعنی بارش آئے گی، فصلیں پکیں گی، اور ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اتنی بارش نہ آ جائے کہ ہر چیز ہی بہا کے لے جائے۔ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی جیسے پودے نکل آتے ہیں برسات کے بعد فوراً، اسی طرح قیامت کے دن بس ایک آواز پر تم سب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ پہلی بار جس نے بنایا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہ تھا، تو دوبارہ کیوں مشکل ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اپنے جیسے انسانوں کو جو سٹیٹس میں اس سے کم ہو، ان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو اپنے اختیارات، اپنے حقوق ان کو نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنے کچھ اختیارات اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بندے میں سے کچھ کو دے دے اور انہیں خدا بنا لے یا اپنی خدائی میں شریک کر لے؟ تو اٹس امپاسبل۔ یعنی بندے کو شراکت پسند نہیں تو خالق کو کیسے پسند ہو سکتی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت پر مبنی ہے، جس کا مقصود کیا کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی طرف آئیں، اور یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت، ایک ارج رکھی گئی ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی تمام انسان اسی فطرت پہ پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو ایک خالق، مالک، رب کی ضرورت ہے، اور وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، وہ کسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر اللہ نے ایسی پروگرامنگ کی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنے خالق کو تلاش کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہر بچے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ماں ہو، اور اگر اپنی ماں نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور کو ماں بنا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی ماں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ماں کہتا ہے تو یہ کس قدر ایک ناجائز بات ہوگی اور کتنی تکلیف دہ بات حقیقی ماں کے لیے۔ تو جب انسانوں کے اندر
اپنی اوریجن کی پہچان کی ایک ضرورت ہے، یہ رکھ دی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو نہ جاننا چاہیں کہ ہمیں بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کو اصل خالق مل جائے، اصل معبود مل جائے، تو وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ اور اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کریں تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی اور انسان کے اندر سے اس شوق کو یا اس خواہش کو ختم نہیں کر سکتا کہ انسان اس چیز کو سرے سے چاہے ہی نہ، یا اس کے اندر یہ نہ رہے الا کہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، ورنہ ایک معبود اور اصلی معبود کو جاننا، پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا انسان کے اندر اس کی ایک ضرورت قدرتی طور پر رکھ دی گئی، اور ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو صحیح دین پر پیدا کیا، لیکن بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے شرک کیا اور اپنا اپنا دین اپنی مرضی کا الگ الگ بنا لیا، اور اسی پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، وہ آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسرے معبودوں کی نظر نیاز کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف خیر کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں یہ چیز ملی ہے یا ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی کہاں ان کے پاس کوئی دلیل یہ سب کرنے کی؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی نعمتیں ملنے پر اکڑنے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یا انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے اور اس کی ایسی طبیعت کا تھوڑے دلے پن کی کہ جب انسان کو کچھ ملے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور اگر کچھ چھن جائے تو پھر بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بھونڈی حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی شکر گزاری انسان کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا دگنا ثواب، ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ دراصل اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور جیسا جیسا کسی کا اخلاص ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے مال کے اندر، ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور آخرت میں تو ایک کھجور ایک پہاڑ برابر اجر لے کر انسان کے سامنے آئے گی۔ تو اس لیے انسان کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اس کے فائدے کا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں، خواہ دیکھنے میں یا کرنے میں مشکل ہی کیوں نہ لگ رہا ہو،
اور اس کے برعکس ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ظاہری طور پر وقتی طور پر انسان کو فائدے کی لگے لیکن الٹیمیٹلی وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوں، جس میں نمبر 1 سود ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی انسانیت کی بہت بڑی ویکنس رہی ہے کہ اس نے ظاہری خداؤں کو مانا اور سامنے نظر آنے والی چیزوں نے اس کو اٹریکٹ کیا اور وہ اصل رب کو بھول کر ان کے آگے جھک گئے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی انسانوں کا گروپ ایسا نہیں کہ جو بادلوں کو اپنی مرضی کے ڈیزائن دے یا وہاں پر اپنی خواہش یا اپنے شوق کے مطابق ان کی کوئی شکلیں بنائے۔ یہ سب بھی اللہ ہی کا کام ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیلاتا ہے، جیسا رنگ شیپ ان کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہوں، دیکھیں بھی نہ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، وہی بات سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی بہت ہی کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کا آغاز ہوا، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو روز حشر تک تم پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ فائدہ ہی نہیں معافی مانگنے کا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، یعنی بار بار تکرار کے ذریعے بھی، سی مثالوں سے بھی، تاریخی واقعات سے بھی۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، یو آر رانگ۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائے وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس لیے انسان جب اللہ کی بات کسی کو پہنچائے، بتائے، تو اس کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتانی چاہیے، اور لوگوں کی مخالفت اور باتوں کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور ہلکا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جمے رہنا چاہیے۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دوسروں پر مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ، ان کے لیے سخت رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کلام دو طرح کا ہوتا ہے، باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نصیحت پر مبنی اور ایک تفریح پر مبنی۔ ایک میں انسان دوسرے کو کوئی بھلی بات سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، جس سے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور وہ بہتر پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسری طرح کی باتیں تفریح یا انٹرٹینمنٹ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ عام طور پر ایسی باتیں انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کو بھلوا دیتی ہیں یا اس سے دور کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نصیحت شروع کی، خیر و بھلائی کی بات بتانا شروع کی، قرآن مجید سنانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے ہر طرح سے آپ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ ساری مخالفت کے باوجود بھی اللہ کا کلام لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف مائل نہ ہوں۔ لہذا انہوں نے اس کے لیے خاص طور پر پلان کیا اور مختلف طرح کی داستانیں، کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے مکہ میں قصہ گوئی کی مجلسیں شروع کی، تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے ایسی مجلسوں کی طرف آ جائیں، یعنی تفریح کے زیادہ دل دادا ہو جائیں۔ اس طرح ان کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور پھر قرآن کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی۔ تو یہ چیز، یہ طریقہ، یعنی کوئی بھی ایسا کام، ایسا کلام، ایسی باتیں جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے، جو انسان کو ایک بیکار انسان بنا دے، جس سے انسان محنت کا عادی نہ رہے، جس کے ساتھ انسان کے اندر سنجیدگی نہ رہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، تو ایسی چیزیں انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہیں۔ خود لینا بھی اور پھر خاص طور پر لوگوں میں ان کو عام کرنا تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، یعنی اس نیت کے ساتھ ان چیزوں کو پھیلانا بغیر علم کے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور خاص طور پر اگر اللہ کے دین کا مذاق بھی اس میں شامل ہو، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ایسے لوگوں کا انجام بہت رسوا کن ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا، توجہ ہی نہیں دیتا۔ سنایا بھی جائے تو کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو۔
کیونکہ اس کے عمل میں، رویے میں، طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. وہ اس کو ایک ڈسٹنس پہ رکھ کے سنتا ہے جو صرف آوازیں اس کے کان سے ٹکراتی ہیں، اس کے دل کے اندر نہیں جاتی کوئی بات. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان بہرے ہوں. ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کریں، یہ سلوک کریں، فبشرہ بعذاب علیم، اس کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ